اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب باخیریت ہوں گی، ایمان کے بہترین درجے میں چل رہی ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں، اور اپنی دعاؤں میں تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھا کریں۔ وہ فلسطین کے مسلمان جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان پر اتنے سخت حالات ہوں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایمان پہ جمے کھڑے ہوں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کی مدد میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ یہودیوں کو ماریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی دعاؤں میں 5 منٹ کی دعا ان کے لیے ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کے پیسوں میں سے ان کے لیے امداد جاری ہے کہ نہیں؟ اگر ساری باتوں کا جواب ہاں میں ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہ میں ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پہ چلائے۔ تو جہاں سے مطلب جو ہے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ تو ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے ہے، اللہ کی بات ہی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی اس دفعہ آپ کے پر جو شعبان کی رات شب برات آئے گی۔ شب برات کا مطلب ہوتا ہے کہ برات کر دینے والی، کسی یعنی جہنم سے نجات دلانے والی رات، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو برات کرنا ہوتا ہے کسی کی بے گناہی کو ثابت کرنا، یا کسی کو کسی چیز سے بری کرنا۔ تو یہ شب برات کو اگر ہم صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ کریں گے، اس کو گزاریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رات کو جہنم سے بچنے کی دلیل بنا دیں گے، ہمیں جہنم سے بچا لیں گے، آگ سے بچا لیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اور خداوند عالم اس رات میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، جو کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی وہاں پر اس زمانے میں قبیلہ کلب کی جو بکریاں ہوتی تھیں، وہ ان کی مثال دی جاتی تھی کہ اتنا ان کے اس پہ بال ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتی بھیڑے سی جن پہ بہت سارا روئی فلفی سا ہوتے ہیں، اور بہت سی جو ہے بال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے ان کے بال ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس طرح جیسے بے حساب ان کے بال ہوتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں اور جنت میں داخلہ دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں مگر اس میں یعنی شب برات کی رات میں جو ہے اس میں جو ہے خداوند تعالیٰ یعنی اللہ رب العزت مشرکین نمبر 1 پہ مشرکین اور کینہ رکھنے والا نمبر 2، نمبر 3 رشتے ناطے توڑنے والا، یعنی جو بات بات پہ لڑ لے اور رشتے ناطے توڑ کے بیٹھ جائے، یہ رحم کے رشتوں میں ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں ہرگز نہیں جائے گا۔ کون نہیں جائے گا؟ جو اپنے پیٹ کے رشتوں کو توڑے، یعنی اپنی پھوپھی کو ناراض کر دے، ماموں کو ناراض کر دے، یا ان سے چچا سے لڑ پڑے، یا خالہ سے لڑ پڑے، یا بھائیوں سے، بہنوں سے، یا ماں باپ سے یہ رشتہ توڑ دے، تو فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا آزار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، یہ مردوں کے لیے ہے، ما اسفلا من الکعبین من الازار، یعنی جس کے پاجامہ ٹخنوں کے نیچے آ رہا ہوگا اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اور یہ بالکل مستند حدیث ہے، غالباً مسلم یا بخاری کی حدیث ہے الحمدللہ۔ تو یعنی
اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جب اپنا جو ہے تہمت باندھے یا اپنا شلوار پہنے یا پاجامہ پہنے تو اس سے ٹخنوں کو ننگا رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف ٹخنے ننگے ہوتے تھے بلکہ پنڈلی کا تھوڑا سا حصہ بھی نظر آتا تھا، آپ اتنی اوپر کر کے اپنی جو ہے تہبند کو باندھتے تھے۔ تو جس کے پانچے آج یہودیوں کو یہ پتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اب یہودیوں کی تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کھڑے ہو کے نہ پیو، تو آپ دیکھ لیں وہ اپنی جتنی بھی بوتلوں کے اشتہار دیتے ہیں اس میں دکھاتے یہی ہیں، چھکا مار کے آیا، کامیاب ہو گیا، فتح یاب ہو گیا آ کر اس نے بوتل نکالی اور کھڑے ہو کر گٹا گٹ پی گیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹھ کے پیو، مشروب کو، پانی کو، شربت کو دیکھ کر پیو، 3 سانسوں میں پیو، بسم اللہ کر کے پیو، اور الحمدللہ یعنی دائیں ہاتھ سے پکڑ کر۔ اور آپ نوٹ کر لیں کہ انہوں نے ان تمام باتوں کے خلاف ایڈ تیار کیے ہوتے ہیں، اپنے اشتہار تیار کرتے ہیں اور اپنے کارٹون بناتے ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کر دے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنی ٹخنوں کو ننگا رکھو، اب انہوں نے ایسے ڈرامے اور ایسی چیزیں نکالی ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکے اپنے پیروں کے نیچے تک اپنے پائنچے لے جاتے ہیں، یہ ان کی ایک پلاننگ ہے۔ اب دیکھ لیں یہودی کیا کر رہے ہیں، پوری دنیا ان کے خلاف ہو چکی ہے تقریباً، بڑے یعنی کچھ لوگوں کے علاوہ، یعنی امریکہ وغیرہ کے علاوہ یا برطانیہ امریکہ اس طرح ان کے علاوہ، جرمنی کے علاوہ، لیکن اور وہاں کے لوگ بھی ان کے خلاف ہیں یہودیوں کے، لیکن وہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور روزانہ 100 150 لوگوں کو شہید کر رہے ہیں ہمارے۔ اب سوچیں ذرا کہ کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ ایک دن ایک میت ہو جائے تو کیا حالات ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے 100 200 جنازے پڑے ہوتے ہیں روزانہ۔ آج 5واں مہینہ ہے، اللہ رحم فرما دے فلسطین کے مسلمانوں پر۔ اچھا آگے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان جو ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، اور جو یعنی ماں باپ کے ساتھ پیار محبت سے بات کیا کرو، اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھا کرو، اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ مقبول عمرہ اور مقبول حج کا ثواب دیتا ہے، جبکہ آپ لوگ ایک حج کرنے جائیں تو آپ کے تقریباً 15-20 لاکھ روپے لگ جائیں گے، اور پتہ نہیں کہ حج بھی قبول ہوا کہ نہیں، عمرہ قبول ہوا کہ نہیں، لیکن ماں باپ کو پیار محبت سے دیکھنے سے گھر بیٹھے آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور عادی شرابی، جو شراب کے عادی لوگ ہیں، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے، ماں باپ کے نافرمان کی طرف بھی اس رات میں نظر رحمت نہیں فرماتے اللہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے عائشہ، اے عائشہ، کیونکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھے اس لیے فرمایا اے عائشہ کیا تم مجھ کو اجازت دیتی ہو کہ آج رات قیام کروں؟ میں نے کہا بے شک آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ نے قیام کے بعد ایک طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ نعوذ باللہ آپ کی وفات ہو گئی ہے، تو اس کے بعد میں نے ان کو چھونے کا ارادہ کیا اور آپ کے تلووں پر اپنا ہاتھ رکھا، پیروں پر، تو کچھ حرکت معلوم ہوئی، میں نے آپ کو سجدے میں یہ دعا مانگتے سنا اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء نفسک۔ صبح کو میں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تم اس دعا کو یاد کرو گی، اور میں نے عرض کیا ضرور، آپ نے فرمایا سیکھ لو، مجھ کو یہ کلمات جبریل علیہ السلام نے سکھائے ہیں اور کہا ہے سجدے میں ان کو بار بار پڑھا کرو۔ حضرت علا بن حارث رحم اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور نماز پڑھنے لگے اور اتنے لمبے سجدہ کیے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ میں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو میں اٹھی اور آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دی، اس میں حرکت ہوئی، میں واپس لوٹ آئی، اور پھر یعنی 2 حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ میں واپس لوٹ آئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے عائشہ
عائشہ، اے حمیرہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ مطلب انہوں نے یہ سمجھا تھا نا کہ ان کی ناؤز باللہ کہیں وفات نہ ہو گئی ہے، ہو گئی ہو تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ شعبان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جانتی ہو عائشہ کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اللہ عز و جل اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، طالبین رحم پر رحم فرماتے ہیں، کینہ وروں کو ان کی حالت پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کینہ رکھنے والوں کی طرف رحم نہیں فرماتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات کو نماز پڑھو اور اگلے دن روزہ رکھو، کیونکہ غروب شمس سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ رہتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دے دوں، ہے کوئی ایسا ہے کوئی ویسا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑی سی باتیں ہیں اس کو وہ بھی بتا دوں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ ہم اس رات کو ایک تو یہ کہ یہ رات انشاءاللہ اتوار کی شام جب آپ اتوار گزار لیں گے تو مغرب کی نماز کے بعد اس دفعہ آئے گی، یعنی پیر کا روزہ ہوگا، سنت روزہ مسنون روزہ سمجھ کے رکھ لیں۔ آپ کے اللہ کے نبی پیر کے اور جمعرات کو ضرور روزہ رکھتے تھے، اور کیوں روزہ رکھتے تھے؟ اس لیے کہ پیر اور جمعرات کے دن جو ہے نا ایک تو مبارک دن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا اس لیے حکم دیا کہ پیر اور جمعرات کو جو ہے امت کے تمام حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تک پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہمارے جب حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور تو وہ خوش ہو جائیں کہ ان میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، نمازیں ہی نمازیں ہوں، روزے ہی روزے ہوں، اور غیبت بالکل نہ ہو، جھوٹ بالکل نہ ہو، حسد بالکل نہ ہو، گالی بالکل نہ ہو، شراب بالکل نہ ہو، زنا بالکل نہ ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے صرف اللہ کو راضی کرنے والے ہی عمل ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مسنون روزے کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ جو ہے ایک اور بات کا دھیان رکھیں کہ آپ ایسا روزہ رکھیں کہ جو روزہ رکھنے کا حق ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، حلوے بنا کے بانٹتے ہیں، اللہ کے نبی نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، تو اگر ہم کر کے چاہیں گے کہ جنت حاصل کر لیں تو یہ پتہ کیا، یہ ایسا ہی مشکل ہے ان باتوں کے بعد جنت، جیسے کہ اونٹ کو سوئی کے سوراخ سے گزارنا۔ تو ہمیں جو طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتائے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی حلوے بنانے، دیگیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ فلسطین کے غریب مسلمانوں کے لیے بھیج دیجئے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی جماعت یہ کام کر رہی ہے، اور بھی بہت سی جماعتیں یہ کام کر رہی ہیں الحمدللہ۔ دیکھ کر تحقیق کر کے بھیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ خوب عبادت کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، ہدایت کے لیے دعا کریں، کامیابی کے لیے دعا کریں، اپنے روزگار کی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اس کی دعا کریں، آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے اس کی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیک اور اچھا مسلمان بنا دے اس کی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے ہمیں بچا لے اس کی دعا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ملک کو ہمارے نیک حکمران عطا فرما دے، اور یہ کہ ہمارے ملک سے اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کی برائی کو دور فرما دے، مسلمانوں پہ ہر جگہ رحم فرما دے، اور اس میں کیا کہتے ہیں کوئی پٹاخے بازی نہ کریں، کوئی چیز پکا کر نہ بانٹیں، غریبوں کی چپکے چپکے جا کے مدد کر دیں، جو دیکھیں آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کی مدد فرما دیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا۔ اور عبادت میں جو عبادت آپ کا دل کرتا ہے وہ والی عبادت کریں، نماز کا دل کرتا ہے نماز پڑھ لیں، تھوڑی سی نفل پڑھ لیں 2 رکعت کر کے،
اور اس میں سنت کے مطابق، اور جیسے آپ سنت پڑھتی ہیں نا ویسے یا 2 رکعت نماز فرض فجر کی پڑھتی ہیں، ویسے ہی آپ 2 رکعت کر کے نفل پڑھ لیں، اللہ سے خوب خشوع و خضوع سے پہلے درود شریف پڑھ کے پھر 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے دعا مانگے، ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ اور کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کیا پتا یہ اس رات میں، تو آپ کو پتا ہے پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، پورے سال کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لینا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی کس کی شادی ہونی ہے اس سال میں، وہ فیصلہ ہونا ہے، کس نے حج پہ جانا ہے وہ فیصلے ہونا ہے، کس کا رزق کتنا ہونا ہے بڑھنا ہے وہ فیصلے ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کا پتہ کٹنا ہے وہ فیصلے ہونے ہیں، کس کو حج پہ لے کے جانا ہے وہ فیصلے ہونے ہیں، کس کے گھر میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی آنی ہے وہ فیصلے ہونے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت گزار ہو کر سامنے آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو فیصلہ بھی اس رات میں کرے اس میں یہ بھی دیکھ لے کہ آپ تو نماز پڑھ رہی ہیں، روزے کی نیت کی ہوئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نرمی والے فیصلے آپ کے لیے کرے اور آپ کے لیے خوشحالی والے فیصلے کرے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کے لیے اچھے اچھے فیصلے کرے اور آپ کو ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر طرح کی بے سکونی سے، ہر خطرے سے بچا کے رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد کہ اللہ پاک میں نے یہ کام جو اب تک کر لیے، آئندہ سے میں کبھی کوئی غلطی کا کام نہیں کروں گی، کوئی برائی کا کام نہیں کروں گی، اللہ میں آپ کے راستے پہ لگ گئی ہوں۔ اور پھر کیا کہ چپکے سے بچے جا کے اپنے ان دوستوں کی مدد کرائیں جن بیچاروں نے بہت دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، ان کو کوئی بسکٹ دے دیں، ان کے لیے کوئی روٹیاں لے جائیں، ان کے لیے گھر سے کھانا پکا کے لے جائیں، یا کوئی ان کے لیے کوئی ایسی چیز لے جائیں جو وہ بچے بھی کھا لیں اور آپ کو دعا دیں۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں کرنے سے، دیکھیں نا ایک دفعہ کسی نے سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کا ایسا درخت لگے گا جس کے سائے سے وہ ایک تیز رفتار گھوڑا سوار اس کے سائے سے کے نیچے بھاگتا رہے تو 500 سال بھاگتا رہے گا تو اس کے سائے سے نہیں نکل پائے گا، اتنا گھنا درخت دیا جائے گا جنت میں آپ کو۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب جنت جو ہے نا، جنت چٹیل میدان ہے، صرف ایک پلاٹ ہے، اس میں آپ اچھے اچھے درخت لگائیں اپنے لیے، اس میں پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو حق پر ہو، یعنی جو سچا بھی ہو، حق پر ہو، جیسے فرض کریں کہ آپ کی جو ہے آپ کا کوئی سوٹ ہے یا دوپٹہ ہے اور کوئی عورت اس پہ قبضہ کر لیتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے تمہیں اللہ کے واسطے دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو حق پر ہو کر اپنا حق چھوڑ دے گا تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جو یعنی جنت میں ایسا محل دیں گے جس محل کی دیواریں اللہ تعالیٰ کے محل کی دیواروں سے جڑی ہوئی ہوں گی۔ کیسے خوبصورت یہ وعدے ہیں، کرنے والے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے کنارے پہ ایک محل دیں گے۔ تو ایسے ایسے خوبصورت وعدے ذرا ذرا سی باتوں سے مل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم سے بدنصیب کون ہوگا کہ اگر ہم ان وعدوں کا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، وہ بھی اللہ نے کیے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے کبھی مڑتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایسی افضل رات آنے والی ہے، اور یہ شعبان جو ہے رمضان کا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے، شعبان جو ہے رمضان کا مقدمہ ہے، یعنی رمضان کا، یعنی آپ ابھی سے اپنی رمضان کی یہ بتا رہا ہے شعبان کے رمضان آنے والا ہے۔ اور تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ کے حکم سے خوب اچھی طریقے سے عبادتیں کرنی ہے، اپنی عبادتوں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، کوئی گالی گلوچ وغیرہ، اب آگے رمضان بھی آ رہا ہے، اس کے متعلق بھی بہت خوبصورت باتیں جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو وہ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو میرا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اس دفعہ آپ نے شعبان ایسے کرنی ہے کہ یعنی آپ 14ویں کی، یعنی جو اتوار کی شام میں آپ جب بیٹھیں گے نا تو پھر آپ اللہ سے رات میں اپنے مطالبے منوائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے میں اسے مغفرت دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگنے والا ہے میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مجھ سے جو سلامتی مانگنے والا ہے میں اسے سلامتی دوں، کوئی ہے جو مجھ سے صحت یابی مانگنے والا ہے میں اسے صحت یابی دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگتا ہے وہ میں اس کو مغفرت دے دوں۔ تو ایسی خوبصورت رات آپ پر چلنے والی ہے، آنے والی ہے، اس کے لیے خوب تیاری کریں،
اور اس دن جو ہے کوشش کر لیں، اگر صاف ستھرے لباس پہن لیں، اللہ کے لیے تیار ہوں، بادشاہ کے لیے تیار ہوں، تو اللہ کو بھی، اللہ تو بڑے قدردان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ شاکر علیم، میں بہت تمہاری نیتوں کو جانتا ہوں اور میں تمہیں بھی جانتا ہوں اچھی طریقے سے، تو تم اگر اخلاص سے میرے لیے تیار ہوتے ہو تو مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ عمل میرے لیے ہے۔ ایک شادی میں ہم جانے کو تیار ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے لگاتے ہیں، کتنا پیسہ برباد کرتے ہیں، اور وہ شادی جو کہ لوگوں کی شادی ہے، لوگ کے بعد میں انہی سے لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی سے میٹنگ اور ملاقات ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سج بن کے سور کے، یعنی اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے سامنے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے صاف ستھرا لباس پہنے اور پاکیزہ کپڑے پہنے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اگر آپ لوگوں نے کسی کا دل دکھایا تو اس سے بھی معافی مانگ لیں، کیا پتا اس مہینے میں، کیا پتا کہ ہماری اللہ تبارک تعالیٰ نے عمر کو ختم کر دیا ہو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ اتنے مہینے بعد یا اس رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد یہ اس کی موت ہے، تو موت کے فیصلے بھی قریب ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ ہماری ابھی عمر نہیں آئی، یہ تو عمر کا تو کسی کو پتا ہے، آج سے 7-8 مہینے پہلے کسی کو پتا تھا کہ اتنے لوگ شہید ہو جائیں گے، 30,000 سے اوپر، تو ان کو پتا تھا کہ ہم نے ان کے یہ فیصلے شعبان میں ہو چکے تھے کہ انہوں نے شہادت کی موت دینی ہے، اور خیر شہادت تو مطلوب مقصود ہے مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشر کشائی، یعنی ایک جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے بہت سارا مال اسباب ملے گا اور مجھے بڑے محلات ملیں گے، وہ یہ سوچ کر اللہ کی راہ میں لڑتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ملے گا اور شہادت کی عظیم موت ملے گی۔ تو اب امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ پاک جی ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ پاک جی ہماری بخشش کا حکم عطا فرما دیجئے، اے اللہ پاک جی، اے اللہ پاک جی ہمارے نصیبوں میں بہترین کلمے والی موت لکھ دیجئے، اے اللہ پاک جی ہم سے کوئی ایسا کام نہ کرائیے گا جن سے آپ ناراض ہو جائیں، اے اللہ پاک جی ہمارے بچوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ پاک جی ہماری نسلوں کی اور ہمارے بچوں کی، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی اللہ پاک آپ خود ہی ان کی تربیت کر دیجئے، اللہ پاک جی ان کی خود ہی تربیت کر دیجئے، اللہ پاک جی ان کی خود ہی تربیت کر دیجئے، اے اللہ پاک جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت فرمائی ہمارے بچوں کی بھی تربیت کر دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پاک جی ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں راضی کر دیجئے، اے اللہ پاک جی جن کے گھروں میں اس وقت جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر قسمت برکتوں والا اپنا گھر عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو بے در ہے ان کو اپنا بہترین در عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ پاک جی آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ پاک پاکستان کو بہترین لیڈر عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک پاکستان کو کوئی بہترین لیڈر عطا فرما دیجئے، پاکستان کو کوئی قائد اچھا عطا فرما دیجئے، پاکستان کو لوٹنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ اور برباد کر دیجئے، یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو اور پاکستان کے غداروں کو
جہنم واصل فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک آپ اپنی طرف سے کوئی اچھا حکمران ہمیں بھیج دیجئے۔ اللہ پاک جو آپ کی نظر میں بہترین حکمران ہے وہ عطا فرمائیے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اللہ پاک جتنی بھی یہاں پہ بچیاں بیٹھی ہیں اور اس گھر کی بچیوں کے اللہ مقدر کھول دیجئے، نیک دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک قدردان رشتے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک جی حفصہ فاطمہ کی، سدرہ سبحانہ کے، اور اس گھر میں جتنی بچیاں ان کے، اور جو عورتیں بیٹھی ہیں ان کی بچیاں نکاح کے قابل ہیں، ان کے لیے بہترین قدردان رشتے عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک جی ہم پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ پاک جی ہم پہ کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم کر دیجئے۔ فلسطین کو اور مسجد اقصی کو آزاد کر دیجئے۔ اے اللہ پاک مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، سارے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے، آبرو عطا فرمائیے، ان کی ہر طرح سے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہماری تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ اس سال ہمیں زیارت حرمین شریفین عطا فرمائیے۔ اے اللہ حج کی عمرے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بدنی قوت عطا فرمائیے، مالی قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک مالی بدنی قوت عطا فرمائیے۔ ہم سب پہ رحم فرمائیے، ہم سب پہ کرم فرمائیے، عزت عطا فرمائیے، ذلت سے بچائیے۔ اے اللہ پاک اس مجمع پہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ پاک رمضان سے پہلے ان کی نمازیں بہترین کروا دیجئے۔ ان کی جو استاد ہیں نماز جو ٹھیک کرا رہی ہیں ان کی بھی جان مال عزت آبروت میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ پاک ان کو صحیح طرح سمجھانے کی اور ان کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔